غازیوں کے گھوڑے، یہ غازیوں کے مرکز، یہ مجاہدین کے ہمدم، یہ ان کا حسن منصب مصحف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ربی سلم وسلم، یا ربی سلم وسلم، یا ربی سلم وسلم۔ آج کا مسلمان برائے نام مسلمان، اخیار کے ہاتھوں میں ایک کھلونا، کافروں کے ہاتھوں میں ایک کھلونا، وہ جو صرف دولت، پیسہ، عیش، عشرت، شراب، شباب، مسلمانوں کی کمزوری، پوری مڈل ایسٹ، پوری خلیج، برصغیر میں یہ سب کے سب پیسے کے دلدادہ، پیسے کے خواہش مند، اچھی کوٹھی، اچھا بینک بیلنس، اچھی پراپرٹی اور شراب و کباب پلس۔ اگر ہم سوچیں اپنے گروان میں، اگر ہم جھانک کر دیکھیں کہ اللہ پاک نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، تو شاید ہمیں کچھ سمجھ آ جائے۔ تنہائی میں بیٹھ کر ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں تخلیق کرنے کا مقصد کیا ہے، اور یہ کافرین کو تخلیق کرنے کا مقصد کیا ہے، یا بالکل سب کو مسلمان کیوں نہیں پیدا کیا۔ تو پھر انسان کی سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، ایک جھگڑا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے بہت ہی زبردست بڑے مرکز میں ابھی بڑے امیر کے ساتھ وہ ہوتے ہیں، اس سے کہا کہ جب ہم لندن گئے تو ہم تبلیغ کے سلسلے میں، تو ایک انگریز کے ساتھ ہماری بات ہوئی تبلیغ کے سلسلے میں، تو ہم نے اس کو کہا کہ آپ ایمان لے آئیں، کلمہ پڑھے، اس کو ہر ممکن کوشش کی گائیڈ کرنے کی۔ تو اس نے کہا کہ بھئی میں تو، اس انگریز نے کہا جو کافر تھا کرسچن، اس نے کہا میں تو کرسچن ہوں، بائی برتھ کرسچن ہوں، تو میں کیسے؟ ہمارے تبلیغی جو دوست تھے اس نے بڑے اچھی طریقے سے اس کو سمجھایا، اور وہ واقعہ مجھے بھی اس نے سنایا، تو میں نے کہا سبحان اللہ۔ ہوا دراصل کچھ ایسے کہ اس کو کہا کہ اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو؟ اس نے کہا بالکل مانتا ہوں، یہ تو ہمارا پیغمبر ہے۔ اس نے کہا ہم بھی اس کو مانتے ہیں ہم بھی اس کو مانتے کہ وہ ہمارا پیغمبر ہے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ملک کا جو پہلے صدر تھا وہ کون تھا؟ تو اس نے کہا کہ پیٹر تھا۔ اچھا پیٹر، اچھا ابھی کون ہے؟ جان ہے۔ اچھا تو پیٹر تو چلا گیا، اس کا اقتدار کی مدت پوری ہو گئی، چلا گیا۔ کیا ابھی آپ اس کو صدر مانتے ہیں کہ صدر تھا؟ جی ہاں مانتا ہوں، وہ ہمارے ملک کا صدر رہ چکا ہے۔ ابھی جان کو مانتے ہو کہ جان صدر ہے؟ ہاں مانتے ہیں۔ تو ٹھیک اس نے ہمارا جو دوست تھا، اس نے کہا کہ بھئی ہم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ وہ پیغمبر تھا، لیکن ابھی جو پیغمبر ہے نبی علیہ السلام ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارے پیغمبر ہیں۔ تو اس مثال پر وہ بہت زیادہ امپریس ہوا۔ اس نے کہا کہ یار بات تو یہ صحیح کر رہا ہے، جس پر ایک گڈ ایگزامپل نے اس کو اسلام کے دائرے میں داخل کر دیا، مسلمان ہو گیا۔ تو کتنی اچھی بات ہے، کتنی بہترین بات ہے۔ ہم ان تک کلمہ نہیں پہنچا سکتے، حالانکہ وہ ہم لوگوں کے انتظار میں ہے، اور وہ جو چیز، یہ اغیار جو ہیں، کافرین جو ہیں، جو چیز بھی بناتے ہیں، وہ مسلمین کے ملکوں تک، ہر ایک مسلم تک پہنچتی ہے، یہاں تک کہ سوئی جو بناتے ہیں وہ بھی ہم تک پہنچتی ہے۔ تو پھر ہم کیوں کلمہ پہنچانے میں دیری کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ تو صرف یہ ہے کہ ہم کھانے پینے میں، عیاشی میں، میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں،
ایک دوسرے کو گرانے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے میں لگے ہوئے ہیں، خود کو آگے بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، خود کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں لگے ہوئے ہیں، خود کو منفرد ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، خود کو فیشن میں ہم نے انوالو کر دیے 100% سے بھی زیادہ ہم اس چیز میں لگے ہوئے ہیں، ہم اچھے لباس میں لگے ہوئے ہیں، ہم اچھے کھانے پینے رہن سہن میں لگے ہوئے ہیں کہ میں سب سے افضل اور منفرد ہوں۔ تو پھر اے مسلمانوں یاد رکھو، سب سے افضل اور سب سے منفرد اللہ کے بعد اللہ کا رسول ہی ہے۔ اس سے زیادہ کوئی خوبصورت اور کوئی منفرد نہ آیا تھا، نہ آیا ہے، اور نہ ہی آئے گا، اور نہ ہی آ سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی پیدا کر سکتا ہے، اور نہ ہی پیدا ہوگا۔ تو ہماری جو کاوش ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، یہ باطن ہے، ہماری ترقی اس میں نہیں ہے۔ ہمارے لوگ کیا اکثریت جو میں نے نوٹ کیا، ججمنٹ کیے، مولویوں کو نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ تو غریب ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، قسم قسم کے خیالات آتے ہیں۔ سب لوگ نہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں کہتا ہوں میرے مطابق جو میری سوچ ہے اور جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے، سب سے زیادہ منفرد اور اسٹینڈرڈ جو ہیں میرے مطابق مولوی حضرات حافظ قرآن ہیں، مدرسے والے ہیں، مؤذن ہیں، یہ سب سے منفرد لوگ ہیں۔ یہی لوگ جنت میں کہ اعلیٰ مقام پر ان کو اللہ پاک فائز کرے گا۔ ہم اگر بہت بھی مالدار ہیں، ہمارے پاس لینڈ کروزر ہے، پجیرو ہے، مرسیڈیز ہے، BMW ہے، اچھا بنگلہ ہے، چلو سوئٹزرلینڈ، چلو بہت ہی اوپر کی بات کرتا ہوں کہ ہمارا لاسٹ سٹیج کیا ہے، بہت زیادہ اسٹینڈرڈ، چلو سوئٹزرلینڈ میں ہماری یہ بہت ہی بڑی کوٹھی ہے، بڑا اچھا بزنس ہے، ہم جہاز میں آتے ہیں جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک پاؤں کیا جاپان میں ہے، ایک پیرس میں ہے، کبھی جرمنی میں جاتے ہیں، کبھی USA جاتے ہیں، کبھی ترکیہ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس فائنینشیل فریڈم ہے، ٹائم فریڈم ہے، نو پرابلم، نو ٹینشن، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ایک ٹینشن ہے، وہ ٹینشن یہ ہے کہ کلمہ ہوتے ہوئے بھی ہم کلمے سے محروم ہے، صراط مستقیم ہے لیکن پھر بھی ہم اس سے محروم ہے، صراط مستقیم سے محروم ہے۔ نماز ہیں، نماز پڑھنے سے قاصر ہیں، محروم ہیں۔ ہم ناچ کے لیے، گانے کے لیے، محفلوں کے لیے، پکنک کے لیے، سیر سپاٹے کے لیے، یار دوستی کے لیے، فضولیات کے لیے، فضول محفلوں کے لیے، حسد کے لیے، کینہ کے لیے، بغض کے لیے، تکبر کے لیے، ایڑیا مار کر چلنے کے لیے، غریبوں کو نیچا دکھانے کے لیے، زکوٰۃ نہ دینے کے لیے ہم بالکل ریڈی ہیں، بالکل اوکے ہیں۔ لیکن پھر اگر کہو کہ نماز، تو پھر کہتے ہیں کہ ابھی تو میرے کپڑے بالماز ہیں، پھر دیکھیں گے۔ مرد کے کپڑے کبھی بے نمازی نہیں ہوتے، مرد کے کپڑے صاف ہوتے ہیں ہمیشہ۔ اگر کپڑے کا بے نمازی ہوتے ہیں تو عورت کے ہوتے ہیں، اس کے بھی سلوشن ہے، اللہ کے پاس سلوشن ہے، اس میں بھی اللہ پاک کے پاس ان فیمیلز کے لیے جو بیمار ہیں، وہ اللہ پاک خوب جاننے والا ہے، ان کی سلوشن ہے، ان کے لیے نرمی ہے۔ ہوا کچھ ایسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک وادی سے گزر رہے تھے تو اس نے ایک چرواہے کی باتیں سنی۔ یہ بہت پرانا واقعہ ہے، میں نے تقریباً 25 سال پہلے 24-25 سال پہلے ایک میگزین میں پڑھا تھا، وہ میں نے سنبھال کر رکھا، بس وہ سنبھالتے ہوئے وہ کہیں پر غائب ہو گیا یا ادھر ادھر، بس ان لوگوں نے ضائع کر دیا۔ لیکن وہ جو واقعہ، جو قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور چرواہے کا اور اللہ کا جو واقعہ، وہ میرے ذہن میں نقش کر گیا۔ تو آج کئی مرتبہ میں نے اس بیان کو، چرواہے کا جو بیان ہے، اس کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بس اللہ پاک کا امر نہیں تھا، وہ پروگرام، وہ جو بیان تھا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ سیٹل نہیں ہو سکا، اور میں اس کو یوٹیوب پر نہیں اپلوڈ نہیں کر سکا۔ تو ابھی بیان کرتے ہوئے مجھے یاد آ گیا، ایک چرواہا تھا، تو وہ جنگل میں بکری چراتا تھا، تو اس نے کہا کہ اللہ
के साथ मोहब्बत करता था, न पढ़ा लिखा कुछ भी उसके पास तालीम नहीं थी, लेकिन उसके दिल में अल्लाह ताला के लिए एक चाहत थी, एक मोहब्बत थी। उस चरवाहे ने कहा, ए अल्लाह पाक, तू कहाँ है, मुझे ये बताओ, मुझे अपना एड्रेस बताओ, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे सर के बाल धोऊंगा, मैं तुम्हारे क्या बालों में कंघी करूँगा, तेल लगाऊंगा, कंघी करूँगा, मैं तुम्हारे पाँव धोऊंगा। ए अल्लाह पाक, तू कहाँ हो, तू मुझे मिल तो सही ना। मैं तुझे के बकरी का दूध पिलाऊंगा, मैं बकरी के दूध से मक्खन निकालूंगा, मक्खन खिलाऊंगा। बस वो जो इश्क में, जो उसके मुंह में जो बातें आ रही थी, वो कहे जा रहा था अल्लाह ताला के इश्क में। तो ऐसा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इत्तेफाक से वहाँ से, उस इलाके से जहाँ पर चरवाहा ये बातें कर रहा था, रोज़ाना अल्लाह पाक के साथ बातें करता था, तो गुजर रहा था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बातें सुनी तो उसने गुस्से से कहा, ये तू क्या कह रहा है, तू अल्लाह ताला के बारे में ये क्या बातें कर रहा है, ये बातें करने की जो तू कर रहा है। चरवाहा बेचारा घबरा गया, उसने अपनी कमीज़ को फाड़ा और उसके मुंह से, अपने मुंह से लपेटा, ऐसे लपेटा और एक जंगल में कोने की तरफ भाग गया कि भाई ये मैंने क्या कह दिया, शायद मैं गलत हूँ। तो इस पर अल्लाह ताला की आवाज़ आई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, ए मूसा, आज तेरी वजह से मेरा दोस्त मुझसे बिछड़ गया है। क्या तू जानता है कि ये कौन था? ये मुझसे इश्क करता था, ये मेरा आशिक है, सच्चा आशिक है। अगर यही बातें तू करता तो तेरे लिए जहन्नम की आग मैंने तैयार रखी होती। वो इस वजह से कि तू पैगंबर है, तू सब कुछ जानता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। और ये तो न समझ है, ये तो न समझ है, बस ये इसके दिल में मैं बसता था, मैं बसता हूँ। इस वजह से ये मेरे अपनी मोहब्बत की वजह से मेरे साथ ये ऐसी बातें करता है, हमेशा से ये मेरे साथ ऐसे बातें करता है और इसकी बातें मुझे अच्छी लगती है। तो मैंने इसको हर लिहाज से माफ़ किया हुआ है, मैंने इसको बख्शा हुआ है। तो आज हम कहाँ पर खड़े हैं? हम उस चरवाहे की जो बातें हैं, उसकी जो सोच है, अल्लाह ताला के साथ जो मोहब्बत है, हम उसके पीछे इतनी राई की जो दाना होता है ना, उसके बराबर भी हम उसके बयान के पीछे हम नहीं पहुंच सकते। उसकी जो खुलूस, उसकी मोहब्बत, जो उसका जो इखलास था अल्लाह के साथ, आज हम अपने गिरबान में देखें, हम झांकें। हम कहते हैं हम मसरूफ़ हैं, हम बिज़ी हैं, नमाज के लिए वक्त नहीं है, तिलावत के लिए वक्त नहीं है, ज़िक्र के लिए वक्त नहीं है, अच्छी बात के लिए फैलाने के लिए वक्त नहीं है, तो फिर किस चीज़ के लिए वक्त है? ये तो मैं भी बता दूँ, ये तो आलिम दीन भी बता देंगे, ये तो मुफ्ती साहिबान भी बता देंगे कि मरने के बाद इंसान के पास, हर एक इंसान चाहे मुस्लिम है चाहे नॉन मुस्लिम है, उसके पास उन इंसानों के पास, चाहे मर्द हैं चाहे औरतें हैं, उनके पास कब्र में वक्त ही वक्त है, लेकिन फिर मोहलत नहीं है। मोहलत अल्लाह जल्ल शानू ने हमें इस दुनिया में अता फरमाई है कि नेक अमाल करो, आगे भेजो। जैसे हमारे जो बड़े होते हैं ना, जो अहबाब होते हैं, खास कर कोई ना कोई फ़र्द दुबई में, जापान में, यूके में, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा में होता है, फिर वहाँ से कि बैंक के ज़रिए पैसे भेजता, ट्रांसफ़र करता है, बैंक में पैसे होते हैं, बस जमा होते रहते हैं। जब कभी भी फॉरेवर के लिए उन मुल्कों को टाटा बाय बाय कह देता है, फिर जब यहाँ आता है तो जो उसके बैंक पैसों से भरे होते हैं, तो फिर उनसे मज़े लेता है, उन पैसों से ऐश करता है, सुकून से खाता पीता है। ऐसे ही नेक अमाल भी है, नेकी का दरिया में डाल। दरिया में डालने का मतलब यह है कि उस नेकी को आगे भेजो, आखिरत के लिए भेजो। दुनिया के साथ उसको कनेक्ट ना करो कि ये अल्लाह पाक इसका बदला मुझे दुनिया में दो, उसको बदला अगर दुनिया में मिल गए फिर आखिरत में हिस्सा नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है ना, एक इंसान कहता है कि जब बड़े शहर जाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखता है, तो कहता है, ऊपर देखता कहता है, ए अल्लाह पाक, इतनी बड़ी बिल्डिंग, इसको तो क्या सब कुछ दे दिया है, मुझे तो कुछ नहीं दिया। अरे नादान, कमअकल, ना समझ, तुम्हें ये नहीं पता
اس کو بلڈنگیں ملی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، تمہیں اللہ مل گیا، وہ جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، اس کو دنیا بھی مل گئی، اس کو آخرت بھی مل گئی۔ اکثریت اگر دیکھی جائیں تو غریب جو لوگ ہوتے ہیں یا مڈل طبقے کے جو لوگ ہوتے ہیں، حلال کماتے ہیں، تو ان کو کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے، شوگر، بلڈ پریشر، یہ ٹینشن، ڈپریشن، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ امیر لوگوں کو یہ چیزیں اللہ حق ہو جاتی ہیں۔ اللہ رحم کرے، ہمیں اللہ پاک آپ سب کو اللہ پاک ان باتوں پر عمل کرنے کی اور ان پر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے انسان کو اللہ کرے کہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ملے۔ عشاء کی نماز کے بعد قد افلح المومنون 18 سپارے کے پہلا پیج 10 آیات ہیں۔ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکوۃ فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ جو بھی انسان مرد یا عورت رات کو عشاء کی نماز کے بعد یہ 10 آیات پڑھے گا، 10 آیات، تو وہ جنت الفردوس کی تیاری کر رہا ہے۔ جیسے ہی مرے گا یا مرے گی اس کو اللہ پاک جنت الفردوس میں داخل فرمائیں گے۔ اور یہ یاد رکھنا، اور سب کو پتہ بھی ہے کہ جنت الفردوس سب جنتوں سے اعلیٰ و افضل ہے۔ جیسے کہ اس دنیا میں خیمہ، پھر کچا گھر، پھر اس کے بعد کوارٹر، پھر اس کے بعد گھر، عام گھر، پھر اس کے بعد بنگلہ، ٹھیک ہے، پھر ویلا، پھر اس کے بعد شش محل، یہ چیزیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے، ہمیں جنت الفردوس چاہیے۔ اللہ پاک اتنی بڑی جنت الفردوس کا کیا کرے گا؟ اچار ڈالے گا؟ ہمارے لیے بنائی ہے جنت الفردوس، آپ لوگ کے لیے بنائی ہے۔ کوئی اس پر چل کر تو دیکھے نا۔ نیٹ کے لیے ساری رات یہ جو جنریشن ہے پب جی کھیلتے ہیں، اللہ کو یاد کوئی بھی نہیں کرتا۔ سب آن لائن ہوتے ہیں آپس میں، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ یہ پب جی ہے کیا بلا، یہ کیسا نشہ ہے کہ ہماری جو نسل ہے ان کی نس نس میں ہے۔ اور عشاء کی نماز کے بعد ایک دوسری بات، سورہ واقعہ نہیں، تبارک الذی، سورہ ملک، 30 آیات ہیں، 30 آیات۔ یہ جو بھی باقاعدہ پڑھے گا، اس کا اہتمام کرے گا، یہ جھگڑالو صورت ہے، یہ اللہ پاک کے ساتھ جھگڑا کرے گی۔ اور جب ایک بندے کا جو سورہ ملک کی ہمیشہ باقاعدہ پڑھتا رہتا تھا یا پڑھتی رہتی تھی، تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کیا حکم فرمائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈالو، اس بندے کو کسی گناہ کی وجہ سے۔ تو یہ کہے گی اللہ پاک اگر اس کو جہنم میں ڈالنا ہے تو پھر سوچ لو، اس کو جہنم میں نہیں ڈالنا ہے آپ نے، اگر خامخواہ ڈالنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، مجھے قرآن پاک سے نکال دو۔ تو اللہ پاک نے 1450 سال تو نبی علیہ السلام کے ہو گئے، اور اس سے بھی 1000 سال پہلے اللہ پاک نے لوح محفوظ پر جب قرآن پاک کو رکھا تھا، لکھ رکھا تھا، تو اس میں اللہ پاک نے اس کو سورہ واقعہ کو سورہ ملک کو ایڈ کیا تھا، تبارک الذی کو۔ تو تبارک الذی ہمیں باقاعدہ پڑھنی چاہیے، 5 منٹ بھی نہیں لگتے۔ اگر ہم اس چیز کو ایڈ کریں کہ مرنے کے بعد جیسے ہی مریں گے، دائیں بائیں آگے پیچھے سنانے کے یہ نیک اعمال ہی کھڑے ہوں گے، روزہ، اگر زکوٰۃ، اگر حیثیت ہے، استطاعت ہے، حج، عمرہ، نماز، صدقہ، خیرات، تبارک الذی انسان کے سر کی طرف کھڑی ہو جائے گی، پر پھیلا دے گی ایک پرندے کی شکل میں، فرشتوں کو نہیں چھوڑے گی، کہے گی کہ اے اللہ پاک اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ ایک بندہ تھا، یہ ویڈیو بڑی ہو گئی ہے، ایک بندہ تھا اسی زمانے اسی دور کی بات کرتا ہوں، ایک بندہ تھا باقاعدگی سے تبارک الذی پڑھتا تھا، ٹھیک ہے جی، وہ فوت ہو گیا۔ پھر اس کے گھر والوں کی نیند میں قبر سے فرشتے اٹھتے تھے اور ان کی ایک ایک کی نیند میں خواب میں آتے تھے، ایک ایک کے خواب میں آتے تھے۔ وجہ
اس پر کسی کا قرضہ تھا، تھوڑا سا قرضہ تھا، وہ اس کے خواب میں آتے تھے، دیکھو اگر کسی پر کسی کا قرضہ ہو تو اگر وہ شہادت ہو اللہ تعالیٰ کے راستے میں فی سبیل اللہ شہادت بھی کی ہو تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا جب تک وہ قرضہ نہیں ادا کرے گا یا یہ نہیں ادا کرے گی۔ تو قرضہ تھا، بولتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اس پر قرضہ ہے، اس پر قرضہ ہے۔ آخر جب تفتیش کی گئی، انویسٹیگیشن کی گئی تو پتہ لگا کہ واقعی اس پر کسی کا قرضہ تھا اور اس پر اللہ پاک نے کیا حکم کیا ہوا تھا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو، لیکن فرشتے جو تھے اس کو اللہ تعالیٰ کو زاری کر رہے تھے کہ اللہ پاک اس کو جہنم میں نہیں پھینکنا ہے۔ تو اس کے گھر والوں کے، خاندان والوں کے مختلف لوگ نیند میں آتے تھے۔ جب ان لوگوں نے اس شخص کا جو تھوڑا سا قرضہ تھا وہ ادا کیا تو پھر فرشتے ان کی نیند میں آنا بند ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ تو آج ہم دیکھ لیں، صبح کی نماز کے بعد، شام کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ پاک مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ اللہ پاک بچانے والا ہے، غفور رحیم ہے۔ جو صبح کی نماز کے بعد اللہم اجرنی من النار پڑھے گا، شام سے پہلے مر گیا، جہنم کی آگ اس پر بند، حرام۔ اور جو شام کی نماز کے بعد کیا اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ پڑھے گا یا پڑھے گی، تو صبح اور شام اور فجر کے درمیان کا فوت ہو گیا رات کے وقت، تو وہ بھی کیا اس پر بھی جہنم کی آگ نہیں ہے اس پر۔ اللہ تعالیٰ بچاتا، اللہم اجرنی من النار، اللہ پاک مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ ہو سکتا ہے میری جو اچھی ویڈیو کسی کو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو آپ کیا شیئر کریں، اس کا لنک آپ شیئر کریں، سبسکرائب کروائیں تاکہ میری ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ہو سکتا ہے یہ میری کوئی بھی ویڈیو آپ لوگوں کے مطابق ہو، کوئی ایسا بندہ ہو، کوئی بندی ہو اس کے مطابق ہو، اس کو اس سے فائدہ مل سکے روحانی طور پر۔ یہ غازیوں کے مرکز، یہ مجاہدی کے ہمدم، یہ ان کا حسن منصب، مصحف میں جن کے بارے کھائے قسم